الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد صدق اللہ العظیم۔ آپ لوگوں کا جی بہت شکریہ، آپ آج اب تشریف لائے۔ آپ کے ساتھ ایک ڈیٹیل شیئر کرنی تھی۔ ایک بڑا ہی اندوناک واقعہ تھانہ رنگو حضروں کی تحصیل میں یہ پیش آیا ہے، جس میں ایک 13 سال کا بچہ اشر نامی، جس کا کہ ایک انتہائی بے دردی سے قتل کیا گیا، اور اس کی لاش جو ہے ہمیں رپورٹ ہوئی کہ 10 بجے کے قریب جو ہے وہ ڈیڈ باڈی ایک ملی ہے، اور اس کی شناخت ہوئی کہ وہ اصغر صاحب کا اکلوتا بچہ تھا، 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی، اور اس کو چھریوں کے وار سے قتل کیا گیا تھا۔ اس کے اوپر تقریباً پورے علاقے میں ایک خوف و ہراس کی سی سچویشن بن گئی، اور ایک انتہائی، آپ سمجھتے ہیں کہ انتہائی افسوسناک واقعہ تھا، جس کے اوپر میں نے فوراً نوٹس لیا، اور ڈی ایس پی حضروں، ایس ایچ او رنگو اور امجد ایس آئی کی سربراہی میں جو ہے ہم نے ایک ٹیم تشکیل دی، اور اسی وقت ہم نے جو ہے وہ تفتیش کا آغاز کر دیا۔ ایک طرف تو پوسٹ مارٹم چل رہا تھا، لیکن دوسری طرف ہم نے علاقے سے گیدرنگ شروع کی، انفارمیشن شروع کی، اور ہم نے 24 گھنٹے کے اندر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قاتل کو گرفتار کیا، اور قاتل جو ہے وہ عبدالوہاب نامی لڑکا، جو کہ اس کا قریبی دوست تھا، وہ ملا۔ اور اس نے صرف، جب ہم نے انویسٹیگیشن کی تو پتہ چلا کہ ان دونوں کی جو لڑائی تھی وہ ایک پب جی گیم ہے، وہ کھیلا کرتے تھے آن لائن گیم، اور اس گیم کے اوپر، کھیلنے کے اوپر ان کی کوئی تنازع پیدا ہوا، اور اس کے بعد وہ اس لڑکے کا فون بھی حاصل کرنا چاہتا تھا، جس کے اوپر اس نے اس کی لڑکا جو مقتول ہے، اس کی دادی اسی دن فوت ہوئی تھی، اور جنازہ تھا اس دن، جی 6 بجے جنازہ تھا، اور اس جنازے کے فوراً بعد جو ہے وہ اس نے، اس ظالم نے اس بچے کو قتل کر دیا۔ تو خیر وہ ہم نے اس کو گرفتار کر دیا ہے، ہم نے ویپن بھی ریکور کر لیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ قانون اپنا راستہ اختیار کرے گا، اور اس کو کیفر کردار تک اب انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے پہنچائیں گے۔ باقی اشر صاحب کے ساتھ ہماری جو ہے وہ دلی ہمدردیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جو اب ہے، جس طرح لکھا ہوا ہے، اس کو تو قدرت کو اور نصیبوں کو تبدیل تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہماری اب یہی ہے کہ ہماری ہر قسم کی سپورٹ، ہر قسم کی مدد جو ہے وہ اصغر صاحب کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اصغر صاحب کو حوصلہ دے، اور ہم ان کے بالکل بازو ہیں اس وقت، اور آخری حد تک، جس حد تک ہمیں انصاف فراہم کرنے کے لیے جانا پڑا، ہم انشاءاللہ جائیں گے۔ تو آپ کا بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ۔ جی آپ گرفتار ہوا کس طرح کا؟ جی یہ ہیومن انٹیلیجنس کے اوپر ہی گرفتار ہوا جی۔ اس کے علاوہ ہم نے جو جدید سائنسی ہمارے ہوتے ہیں گیجٹس، اس کو بھی استعمال کیا گیا۔ ہمیں صرف اتنا پتہ تھا کہ وہ لڑکا آخری دفعہ کس طرف جاتا نظر آیا۔ اس کے بعد پھر لوکل گیدرنگ کی، پھر ہم نے شارٹ لسٹنگ کی کہ اس کے دوست کون کون سے ہیں، کس کے ساتھ گھومتا پھرتا تھا۔ اس کے بعد ہم نے کئی بندوں کو اٹھایا اسی رات کو، یہ 1 گھنٹے کے فاصلے سے ہم جو ہے لوگوں کو اٹھا رہے تھے، اور اس میں آخر میں پتہ لگا کہ یہ وہ لڑکا ہے جس کے کچھ حالات کچھ مشکوک تھے، کیونکہ وہ گھر گیا، اس کے بعد وہ اس نے کپڑے بھی چینج کیے، نہایا بھی ہوا تھا، وہ تازہ ہر چیز اس نے چینج کرنے کی کوشش کی، آلے کو صاف کرنے کی کوشش کی جس پہ خون لگا ہوا تھا، کپڑوں کو تبدیل کر کے دھونے کی کوشش کی۔ تو اس وجہ سے ہمیں گھر کا، جب ہم نے گھر کو چیک کیا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ اس کا کوئی کردار مشکوک ہے۔ اس کے بعد وہ پھر آپ کو پتہ ہے انویسٹیگیشن جب سٹارٹ ہوتی ہے تو بندہ بریک ہو جاتا ہے۔ وجہ نات میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ آن لائن گیم پب جی کے اوپر یہ کوئی، اس نے کہا کہ تم نے میرا کوئی کردار مار دیا تھا، اس کے اوپر اس کو غصہ تھا۔ اچھا سر، یہ جو نئے، یہ آپ انکوائری کے، یہ دوسری انویسٹیگیشن کے نئے حالات ہیں، اس سے آپ کو کوئی فرق پڑا؟ جس طرح جی مجھے سمجھ نہیں ہے، نہیں یہ جس طرح آپ نے انویسٹیگیشن کر رہے ہیں آج کل، اور باقی آپ زیادہ جو قاتل یا جو ہیں جرائم پیشہ لوگ، ان کو آپ پکڑ لیں تو جو آپ کا نیا نظام ہے اس میں بہتری آئی؟ جی دیکھیں، اب یہ تو پرفارمنس کے اوپر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے نا۔ اگر ہم آپ دیکھیں اٹک حضروں سے اگر آپ کا تعلق ہے تو آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ جتنی بھی ہینس وارداتیں ہوئی ہیں، اس سے پہلے ایک ڈکیتی ود مرڈر تھا، وہ جو خاتون مر گئی تھی حضروں میں اپنے گھر میں، اور اس میں اللہ کے فضل و کرم سے 48 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ پولیس مقابلے میں وہ اس نے ہم پہ فائرنگ کر دی تھی، اور بندہ بھی مارا گیا تھا اس میں۔ تو اسی طرح ہم نے اس وقت تک کوئی ایسا واردات نہیں ہے جو ٹریس نہ ہوئی، اور گیجٹس آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک کمبینیشن ہوتا ہے اولڈ ٹریڈیشنل انویسٹیگیشن کے میتھڈس کا، اور جو ہمارے گیجٹس ہیں یہ اس کو ری انفورس کرتے ہیں، اور مل کر ہی یہ کام جو ہے وہ آخر میں انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہوتی ہے۔ سر، آئی ٹی صاحب کی طرف سے جو اسٹوڈنٹ کے ساتھ ایک وہ اویئرنیس آپ کر رہے پروگرام،
تو کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ عام شہریوں تک بھی اویئرنیس ایسی پہنچائی جائے کہ جو دیکھیں یہ ایک سوسائٹی کا ایک ڈائنامکس ہے اور سوسائٹی کا ایک ایکسپیکٹ ہے. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس میں والدین کو بھی اپنا پارٹ پلے کرنا چاہیے سوسائٹی میں. وہ بچوں کو دیکھیں کہ وہ کس طرح کی گیمز کھیل رہے ہیں, کس طرح کے ان کے آج کل مشغلے ہیں, کہ آپ وہ سپورٹس کی طرف جا رہے ہیں یا آن لائن گیمز کی طرف جا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہوگا کہ اس سے پہلے بھی ایک آن لائن گیم چل پڑی تھی جس کی وجہ سے کئی جوان بچوں کا جو تھا وہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے. وہ بلو ویل ٹائپ کو اس طرح کی گیم تھی. تو اس طرح کی بچوں کو جب وہ موبائل دیتے ہیں چھوٹے بچوں کو تو ان کو دھیان رکھنا چاہیے کہ بچے کیا کر رہے ہیں. والدین فریکوینٹلی ان کے موبائل فون کو چیک کریں, دیکھیں کہ ان کے آج کل بچوں کی کیا ہے. اگر اس کے اوپر پاسورڈ لگا ہوا ہے تو وہ پوچھیں کہ میاں آپ نے یہ کیوں پاسورڈ اس کے اوپر لگایا ہوا. تو مطلب یہ ہے کہ بچوں کو گیجٹس دینا, آزادی دینا بڑی اچھی بات ہے, دینی چاہیے, لیکن سپرویژن آخر میں ماں باپ کی ہی ہوتی ہے. تو اگر دونوں ماں باپ اپنے اپنے بچوں کے اوپر سپرویژن کر رہے ہوتے تو وہ کافی حد تک یہ جو ہے کرائم اس طرح کا روکا جا سکتا ہے. لیکن ان اینڈ میں یہی کہوں گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ہے نظام ہے, اس میں سب کام اس طرح کے ہوتے ہیں. کرائم بھی ہوتا ہے, اچھے لوگ بھی ہیں, برے لوگ بھی ہیں, لیکن انسان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. یہ سر ایک جیسے بھی سوال کیا میں نے, بڑا اچھا آپ نے جواب کیا. اگر یہ چیز اسکول اور کالجز پہ اگر کلاس کے دوران اگر کوئی ایسا مینج کر کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ یہ چیز وہاں پہ اویئرنیس دی جائے تو میرے خیال میں یہ اور زیادہ بہتر ہو. لیکن بڑا اچھا آپ نے یہ پوائنٹ اٹھایا ہے, لیکن اس میں یہ ہے نا کہ اس میں ہر بندے نے اپنا پارٹ لے کر, ہر انسان نے اس معاشرے میں اپنا کردار ادا کر. اگر ہر انسان اپنا کردار ادا کرے گا تو پھر ایک جو ہے انسان اس کے اوپر بوجھ نہیں آئے گا. جس طرح پولیس ایک محکمہ ہے, اگر ہر معاشرے کا کردار اسپیکٹ اپنا اپنا کردار ادا کرنا شروع کر دے تو اس کے بعد یہ ہے نا کہ وہ جو بھار ہوتا ہے وہ تقسیم ہو جاتا ہے. تو یہ اب اگر ڈی سی صاحب کے ساتھ مل کر اور ایجوکیشن والوں کے ساتھ مل کر, اور سب سے پہلے تو میں کہتا ہوں جی گھر سے, جس طرح میں نے آپ کو بتایا نا کہ گھر سے یہ بات شروع ہوتی ہے. استاد اور انتظامیہ تو بڑی بعد میں آتی ہے. تو یہ آپ سب کو مل کے جو ہے نا وہ کرنا چاہیے. اب دیکھیں کس قدر افسوسناک ہے کہ ایک اتنی سی بات کے اوپر ایک بچہ, اور وہ بھی اکلوتا بیٹا اور 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی دنیا سے چلا جائے.